السلام علیکم۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب مکہ کے پہاڑوں میں ایک نیا سورج طلوع ہوا، جب ایک آواز نے تاریکیوں میں گم انسان کو راستہ دکھایا۔ لیکن کیا کوئی سننے کو تیار تھا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا؟ پھر کیسے شروع ہوئی وہ جدوجہد جس نے تاریخ کو موڑ دیا؟ آج کی کہانی ہے انہی پہلے مسلمانوں اور ان کے صبر کی داستان۔ پہلے ایمان لانے والے، روشنی کے پہلے موتی، وحی کے اس عظیم تجربے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے فرائض کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلا کلام یہ تھا کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اسے سنیں گے اور سچائی کو پہچانیں گے۔ پہلی مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے، وحی کا واقعہ بیان فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایمان قبول کر لیا۔ وہ نہ صرف آپ کی سب سے بڑی حمایتی تھیں بلکہ اسلام قبول کرنے والی پہلی انسان بھی بنی۔ انہوں نے اپنا پورا مال دولت اسلام کے راستے میں لگا دیا۔ پہلے بچے اور غلام مسلمان حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے گھر میں پرورش پانے والے، انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ پہلے بچے تھے جو مسلمان ہوئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے۔ وہ پہلے غلام تھے جو اسلام لائے۔ پہلے بڑے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست اور معزز تاجر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی جب اسلام کا پیغام سنا تو فوراً اسے قبول کر لیا۔ ان کا ایمان لانا ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ وہ قریش میں نہایت معتبر، نرم دل اور نیک انسان سمجھے جاتے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر قبیلہ قریش کے کئی معزز لوگ جو ان کے دوست تھے مسلمان ہوئے، جن میں عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ شامل تھے۔ تبلیغ کے سفر کا آغاز پہلے خفیہ پھر اعلانیہ۔ آغاز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز خفیہ طور پر کیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال جاری رہا۔ دعوت ذاتی اور خاندانی دائروں میں دی جاتی تھی۔ مسلمان ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوتے جو ایک پوشیدہ مرکز کی حیثیت رکھتا تھا جہاں نماز پڑھی جاتی اور قرآن سیکھا جاتا۔ جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینا شروع کر دی۔ مخالفتوں کا طوفان، مشکلات کا آغاز۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا توحید کا پیغام دینا شروع کیا، مکہ کے سرداروں اور مشرکین میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ پیغام ان کے مفادات، ان کی جاہ و جشم اور ان کے آبائی مذہب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ مخالفت کے چند پہلو یہ تھے: قریش کے سرداروں کی مخالفت، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ
جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین مخالف بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ستانا شروع کیا۔ طعن و تشنیع، وہ آپ کو شاعر، کاہن اور مجنون کہہ کر پکارتے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کی عظمت کو مجروح کریں۔ معاشی اور سماجی بائیکاٹ، مسلمانوں پر معاشی اور پابندیاں لگا دی گئیں، ان کا کاروبار بند کرایا گیا، ان سے بات چیت کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ بنو ہاشم، آپ کا خاندان کو ایک وادی میں محصور کر دیا گیا جہاں ان تک کھانے پینے کی چیزیں نہ پہنچ سکیں۔ ظلم و ستم کا بازار گرم، غلام اور کمزور مسلمانوں پر توحید کا اقرار کرنے پر ظلم ڈھائے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، مگر وہ اللہ ایک ہے کہہ کر اپنا ایمان مضبوط کرتے۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ عمار کے والدین کو نیزوں سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید بنی۔ حضرت خباس بن الارز رضی اللہ عنہ کے جسم پر دھکتے ہوئے لوہے کی تختے رکھ کر آگ جلائی جاتی جس سے ان کی پیٹھ کی چربی پگھل کر گرتی۔ مخالفت کی شدت اس قدر تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اس دعوت کو چھوڑ دوں تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ تھا وہ صبر آزما اور آزمائش و برا دور جب ایک چھوٹی سی جماعت نے ہر طرح کے ظلم و ستم کو جھیلتے ہوئے بھی اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اگلی قسط میں دیکھیے کہ کیسے یہ دعوت مکہ سے نکل کر مدینے پہنچی اور پھر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ تو یہ تھی اسلام کے ابتدائی دنوں کی دلچسپ اور درد بھری داستان، جب ایک چھوٹی سی جماعت نے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا لیکن اپنے ایمان سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ چنگاری ایک شعلہ بنی اور کیسے اسلام مکہ سے نکل کر مدینے پہنچا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔